ضروریاں ہو سکتی ہیں ان کے مال مویشی کے لیے ہو، نہ لیکن ابھی انسانوں انسان کے لیے پوری نہیں ہے تو وہاں مویشیوں کی کیا بات ہے. میں کیونکہ وہاں رہتا ہوں، باقی سیاسی لوگوں کی طرح اسلام آباد یا گلگت میں نہیں رہتا ہوں، پریکٹیکل میرا رٹو کو دے رہے ہیں. تو رٹو میں پہلے آلریڈی پاور پروجیکٹ تھا تو ہم لوگ اب تک اندھیرے میں تھے، ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے. اب ہمیں بجلی پورا نہیں ہے اور دوسرے ایریاز کو دے رہے ہیں، تو اس پہ کیا حقائق راشن کٹوتی ہو رہا ہے. پھر مردم شماری کے حساب سے دیکھا جائے تو 1998 کی مردم شماری کے حساب سے یہاں پہ گندم کا کوٹا دے رہے ہیں. ابھی آبادی تو استور کی زیادہ ہے. کیا ہے گندم واقعی ان کے تک ان کا کوٹا ان کے وہ پورا گندم ان تک پہنچ گیا ہے. نہیں پوچھے. اب سابقہ منسٹر صاحب کے بھائی نے سابقہ منسٹر نے خود ہی جا کے سٹے لیا. سٹے لینے کے بعد وہ کام رکنے کی وجہ سے یہ بجلی کا بورا کیوں نہیں ڈائیلاگ کی؟ احتجاج سے پہلے بھی میرا ایک دفعہ تریشنگ بھی جانا. فیز 1 استور تھلیس سے گرکوٹ کیوں نہیں رکھا؟ کیا ایشو آگے؟ اور آگے رکھنے کا آگے بھی ہمارا اپنا ایریا ہے، شونٹر تک رکھیں جہاں بھی ہو ترقیاتی کام اپنے ایریا کے ہو رہے ہیں. تو یہ اپوزیشن جماعتیں کیوں الزامات لگا رہی ہیں؟ اصل وجہ کیا ہے؟ وہاں بھائی سوال بہت مناسب کیے کہ کوآرڈینیٹرز کی جو فوج ہے دوسرا حکومتی ریٹ کمزور ہوئی، اس حوالے سے بھی الزامات ہیں. 1.88 لاکھ روپے کا کام ابھی تک ٹینڈر ہو چکا ہے. دیکھیں پاکستان بننے سے اب تک استور میں جتنا بجٹ استعمال ہوا ہے اس سے زیادہ ہمارے یہ 2 سال میں ہوا ہے. نہیں اس کی بات کر رہے ہیں، الیکشن کی بات کر رہے ہیں. یار ہمارا کپتان نے تو بہت بڑی قربانی دی تھی. ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ اس کے ساتھ انتخابات کراؤ، ہمیں آئینی اسٹیٹس دے دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالوہاب ربانی، استور نیوز ایجنسی کے ساتھ ایک خصوصی پروگرام لے کے. آج ہم بات کریں گے ضلع استور کے مسائل کے حوالے سے بھی. بات کریں تو ضلع استور ایک پسماندہ ضلع ہے، یہاں پہ بنیادی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں. اور ان دنوں جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے گندم کے حوالے سے، سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے گندم کٹوتی کے حوالے سے. تو دوسری جانب یہاں پہ محکمہ برقیات کے جو حوالے سے بھی یہاں پہ ولٹیج کی کمی اور دیگر جو ایشوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں عوام سراپا احتجاج ہیں. اور دوسری جانب یہاں پہ پولیٹیکل جو لوگ ہیں وہ بھی الزامات لگا رہے ہیں موجودہ حکومت پر. عوام بھی کہہ رہی ہے کہ اب تک کام نہیں ہوا ہے. اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کا تعلق ضلع استور سے ہیں، تو یہاں پہ کس حد تک کام ہوا ہے حکومتی سطح پر، کیا کیا ان کے صوبائی حکومت کے اقدامات اب تک ہوئے ہیں، اس حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ آج جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں کوآرڈینیٹر ٹو سی ایم ایڈوکیٹ سمیع اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم ان کے آفس میں موجود تھے، تو اس وقت جو استور کے ایشوز ہیں اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب نے ہمارے لیے ٹائم دیا. اور سب سے پہلے یہ بتائیں کہ استور میں اس وقت جو سب سے جی بی کے اندر، پورے استور سمیت جی بی کے اندر گندم کا ایشو، گندم کوٹے پہ کیوں کٹوتی کی گئی، اصل حقائق کیا ہیں؟ کیا اس صوبائی حکومت یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وفاق کے لیے بجٹ نہیں دے رہی جس کی وجہ سے بھی مسائل ہیں. تو کیا حقائق ہیں؟ ذرا پہلے گندم پہ بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں استور نیوز ایجنسی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص کر ہم زیادہ فیلڈ میں ہوتے ہیں، سوشل میڈیا میں یا دوسرے لوگ جو بیٹھ کے آرام سے پروپگنڈے کرتے ہیں، ادھر ہمارا اتنا بڑا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا ہے. تو آپ نے ہمیں اپنی خیالات کا، پھر ہماری صوبائی گورنمنٹ کے پورا جی بھی خاص کر استور کے حوالے سے آپ نے سوال کیا کہ گندم کا ایشو کی آپ نے بات کی. آپ کو پتہ ہے جون جولائی میں ڈیزاسٹر کی وجہ سے کیکیچ کا روڈ بالکل بلاک ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہاں جس باعث گندم کی نا کمی واقعی ضلع استور کیا پورا جی بی میں کمی تھی. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے آپ کی فیڈرل میں رجیم چینج کے بعد جو گورنمنٹ آئی، پیٹرول اور ڈیزل میں نا قیمتیں آسمان سے باتیں کرنا شروع کی، جس کی وجہ سے آپ کو ٹرانسپورٹیشن میں قیمت زیادہ بڑھانی پڑی. اس مد میں صوبائی گورنمنٹ نے پہلے 6 ارب تھی، بعد میں ہم نے بڑھا کے 8 ارب کر دیے. اور جو کٹوتی اس وقت بھی پیچھے سے کڑ لگی تھی اس کو فل کیا. اس کے بعد آپ کو پتہ پورے پاکستان میں ایک سیلاب کا ایک وہ ریلا بھی چلا. آبادی خاص کر زرعی آبادی جو ہے وہ مکمل طور پر ڈیمیج ہو گئی.
اس کے باوجود اب بھی 2 سے 3 ارب جو کٹوتی ہو گئی ہے وہ بھی صوبائی گورنمنٹ. نہیں، ایک طرف تو کوٹے کی کٹوتی ہو گئی، تو دوسری جانب پہ آپ کا راشن جو مل رہا تھا فی نفر جو منتھلی، ان کا راشن بھی اب 4 پہ پہنچا ہے. یہاں پہ جو سی کیٹیگری ڈپو میں ہے، اے اور بی کے لیے 5.6 ہے. تو یہ راشن کا جو فی نمبر مل رہا ہے اس میں بھی کٹوتی کی گئی. تو اب کیوں نہیں ایسے اقدامات کیے گئے ہیں کہ بھائی یہ راشن کٹوتی ہو رہا ہے؟ پھر مرد و شماری کے حساب سے دیکھا جائے تو 1998 کی مرد و شماری کے حساب سے یہاں پہ گندم کا کوٹا دے رہے ہیں. ابھی آبادی تو استور کی زیادہ ہے. اس سلسلے میں صوبائی حکومت کے خاص کر فوڈ ڈپارٹمنٹ کو ہدایت ہے سنو جو بون ایریا ہے اس کو فل کیا جائے. میرے حساب سے سنو بون ایریا پہ میں نے پورا کمری مین مرگ خاص کر آپ کا ضلع بالا جو بھی بالائی علاقے ہیں ان کو میں نے وزٹ کیا ہے. گندم واقعی ان کے تک ان کا کوٹا ان کے وہ پورا گندم ان تک پہنچ گیا ہے. نہیں اب پہنچے. بقو 4,000 بوریاں گندم سنو ایریا کی باقی ہیں. میں میڈیا میں یہ کچھ چیزیں بتانا بھی نہیں چاہتا. وہ 4,000 بوریاں ہو سکتی ان کے مال مویشیوں کے لیے ہو, لیکن انسان کے لیے پوری نہیں ہے تو مال مویشیوں کی کیا بات ہے. میں کیونکہ وہاں رہتا ہوں, باقی سیاسی لوگوں کی طرح اسلام آباد یا گلگت میں نہیں رہتا ہوں, پریکٹیکل میرا ان علاقے میں رہنا ہوتا ہے. واقعی گندم کے ایشو پہ نا میں نے دیکھا ہے کہ گندم پورا ہے. اس کے باوجود بھی جو 23% کٹوتی ہوئی ہے اس پہ صوبائی حکومت اقدامات کر رہی ہے. اور انشاءاللہ آپ کو اطلاع کے لیے آپ کا یہ جو یو سیز ہیں سنو بونڈ ایریا اس میں آل ویدر بنانے کے لیے ہم نے مشینریوں کے بھی ٹینڈر کیے ہیں. ایسا انشاءاللہ خوراک کے اور گندم کے حساب سے نا وہاں کوئی قحط سالی کا امکان نہیں. انشاءاللہ ہم نے ہر ممکن اقدامات کیے اور گندم پورا ہم دے دیں گے. ابھی موجودہ آپ حالیہ دنوں میں احتجاج ہوا ضئی پور میں ترشنگ پاور پروجیکٹ کے حوالے سے. تو ترشنگ پاور پروجیکٹ کا جو ایشو ہے آپ کے رٹو کے لیے بجلی بھی تھی وہاں سے, تو اب وہ وہاں کے اہل علاقہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خود بجلی اصل وافی مقدار میں نہیں مل رہی, یہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی اور رٹو کو دے رہے ہیں. تو رٹو میں پہلے آلریڈی پاور پروجیکٹ تھا تو ہم لوگ اب تک اندھیرے میں تھے, ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے. اب ہمیں بجلی پورا نہیں ہے اور دوسرے ایریاز کو دے رہے ہیں, تو اس پہ کیا حقائق ہے, آپ کیا کہیں گے؟ وہاب بھائی آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ لوس والا جو سائٹ ہے وہاں جو پروجیکٹس بنے تھے اس وقت لوس والوں کی بھی یہ ڈیمانڈ تھی کہ پہلے ہمیں فری لوڈ شیڈنگ فری کیا جائے, اس کے بعد دوسرے یوز میں دیا جائے. یہ پاور پروجیکٹ کوئی بھی پروجیکٹ ہو وہ کسی مخصوص یوز کے لیے نہیں ہوتا, یہ اسٹیٹ پروجیکٹ ہوتا ہے. تو یہ اسٹیٹ پروجیکٹ میں نا جہاں پہ بجلی کمی بیشی ہوتی ہے وہاں پہ فل کیا جاتا ہے. آپ کے لیے میں ایک آدھا مثالیں کوٹ کرتا ہوں. فرض کرو رامن پور یو سی میں 9,000 آبادی ہے, 9,000 میں 550 کے بجلی اس وقت جنریٹ کر رہا ہے. اسی طریقے سے بلش بر والا جو پروجیکٹ ہے اس میں بھی 500 کے لگ بھگ جنریٹ کر رہا. اور رٹو والا جو پاور پروجیکٹ ہے وہ 130-140 کی کیپیسٹی ہے. اب آبادی کا آپ تناسب کے حساب سے کاؤنٹ کریں تو تقریباً رامن پور کی آبادی کے لگ بھگ رٹو اور چھوگام ناصر آباد یا کلالوٹ ہے یہ آبادی ہے. تو اس سلسلے میں یہ کہوں گا خاص کر ان دنوں میں ہم سب کو احتیاطی تدابیر بھی کرنا چاہیے, ٹھیک, اور آلات کا نا زیادہ پاور والے آلات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ایشو میرے حساب سے نا یہ جو ایشو پیدا کر رہا ہے وہ آدمی کا بھائی نے یہاں پہ جہاں 550 پیدا ہونا ہے اس وقت کوئی 750 یا 800 پیدا ہو رہی تھی, لیکن ہم نے کیا ہوا تھا ایمرجنسی لگا کر کوئی وہاں پہ انٹیک پہ کام ہو رہا تھا. تو سابقہ منسٹر صاحب کے بھائی نے سابقہ منسٹر نے خود ہی جا کے سٹے لیا. سٹے لینے کے بعد وہ کام رکنے کی وجہ سے یہ بجلی کا بحران بھی پیدا ہے اور یہ ایشو بھی ان لوگوں کی وجہ سے پیدا ہے. ترشنگ پاور پروجیکٹ کتنا بجلی جنریٹ ہو رہی ہے؟ 550 اس وقت میں نے جو تو پھر وہاں لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی؟ 24 گھنٹے کے بعد آپ کو ضئی پور پہ ملتا ہے تو اگلے 24 گھنٹے کے لیے چورن میں ملتا ہے, جب آلریڈی آپ کے آس پاس جو ضئی پور اور چوری ترشنگ کو جب بجلی پوری نہیں ہوتی ہے تو لازمی بات ہے سوال تو اٹھے گا. میرے حساب سے لوڈ شیڈنگ یقیناً آپ کارخانہ چلانا شروع کریں, واش روم میں بھی ایک ہیٹر لگانا شروع کریں تو لوڈ شیڈنگ ہی ہوگی. ہم یہ کہتے ہیں بجلی کو کنٹرول کرو اور سب کو حقوق دے دو. باقی ان کا آپ کو پتہ ہے جس حساب سے آپ نے مجھ سے پوچھا میں یقیناً یہ کہوں گا ریاست ماں ہوتی ہے
اور ہم مدینہ ریاست کا کنسیپٹ لے کے خان صاحب کا بھی وہی ویژن تھا, ہمارا بھی وہی ویژن ہے. ہم کہتے ہیں یہ دو آنکھ سے روشنی برابر کی بنیاد پہ نکلتی ہے. ہم حکومت ہیں, ہم ریاست ہیں. اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں جو ہے عدل اور انصاف میں نا, میری پبلک ہے, ہمارے عوام ہے, یہ ہم مساوات اور انصاف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بالکل زبردست. لیکن یہ بات ہے کہ اب جے پور کے عوام اور چور تشین کے لوگ کیوں احتجاج کرنے پہ مجبور ہو گئے, اور ان سے پہلے ان لوگوں نے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا کہ ہمارے ساتھ ڈائلاگ کو کریں. آپ یہاں پہ ایز اے ریپرزنٹیٹیو وزیر اعلیٰ کے یہاں اب ذمہ دار ہیں, ایک پولیٹیکل سیکریٹری بھی ہے, امریکن کوآرڈینیٹر بھی ہیں, آپ یہاں خدمات دے رہے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب ہر وقت یہاں موجود نہیں ہوتے ہیں, گلگت بلتستان کی اس کے اوپر ذمہ داری ہے, لیکن آپ لوگوں کی زیادہ ذمہ داری ہے. تو آپ لوگوں نے احتجاج سے پہلے کیوں نہیں ڈائلاگ کی؟ احتجاج سے پہلے بھی میرا ایک دفعہ تریشنگ بھی جانا ہو گیا ہے, اور چورت سائٹ پہ بھی میں چلا گیا ہوں, اور میں نے ڈی سی صاحب پلس اپنا واٹر اینڈ پاور کا ایکشن کو بھی میں نے بتا دیا ہے. تو یہ احتجاج میرے حساب سے جمع غفیر لوگوں کی نہیں ہے, مخصوص سیاست چمکانے کے لیے ایک وہ ان لوگوں کی ایک بیانیہ ہے, ٹھیک ہے. نہیں تو عوام تھی نا, کافی تعداد میں عوام تھی. تو عوام ہوگی نا, اگر ایک آدمی نے اس سائڈ سے 3 4 5 ہزار ہو لیا ہے تو 100 150 لوگ تو ہوں گے. نہیں تو عوام تب آ جاتی ہے جب اس کے حقوق پہ کوئی مسئلہ ہو, تب مجبور ہو کے آتی ہے. نہیں, اگر آپ اس کو حقوق سمجھنا شروع کر دیں گے, فرض کر ان کی بات کو مان لیا جائے یا پرشنگ والوں کی بات کو مان لیا جائے, تو پھر تو یہ ہوگا کہ جہاں پہ پاور ہاؤس بنے گا بجلی کنفائنڈ ہو کے صرف وہ ایریا کے لیے رہے گی. یہ آپ ریاست ہیں, ریاست سب کو فیسلٹیٹ کرنا ہے. نہیں تو رٹو پہلے تھا, تو رٹو میں جب بجلی جانے رٹو نے اس طرف چھوگام دیکھو ساتھ ہی ایریا ہے, ناصر آباد ہے, ان لوگوں کو بجلی مہیا کیا. میں آپ کو کہوں, رٹو والا جو پروجیکٹ تھا اس کی کیپیسٹی نا پہلے سے ہی 110 120 کی تھی, ابھی تھوڑا سا اپ گریڈ بھی ہو گیا ہے. تو وہ کیپیسٹی میں نا آپ مطلب بجلی کتنوں کو دے سکتے, جتنوں کو دے سکتے تھے اس وقت چھوگام شامل نہیں تھا. کیپیسٹی کا مسئلہ ہے, تو بجلی پوری جنریٹ اس آبادی کے لیے نہیں ہوتی, تو آگے رٹو میں کیا ہوگا. میں یہ کہ تو آبادی میں تقسیم کریں نا, چیک کریں, بیلنس کو چیک کریں. 9000 میں 550 جائے گا, پھر 9000 میں 150 جائے گا, تو بجلی کہاں سے پوری ہوگی. ٹھیک, مطلب آپ ہیٹر کا استعمال کم کریں. ہم سب کو کہتے ہیں, میں مخصوص ایک رامن پور اسی کو نہیں کہتا ہوں, میرا یہ میسیج ہے پوری استور میں یہ کہتا ہوں کہ ہیٹر کا آزادانہ طور پر استعمال نہ کریں, آلات کا استعمال نہ کریں, تو ہم اس کے لیے وہ معجب نہیں بنیں گے. دیکھیں نا, مطلب اب کیا لایا آپ لوگوں کی طرف سے, میں بتا رہا ہوں وہاں بھائی, ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پروجیکٹ کھنڈرات کی طرف پڑے ہوئے تھے. یہ تمام پروجیکٹس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلشبر والا پروجیکٹ ہمارے صوبائی گورنمنٹ میں ٹینیور دور میں رن ہو گیا ہے. پہلا دلی والا پروجیکٹ بھی ہمارے دور میں رن ہو گیا, تریشنگ والا بھی ہمارے دور میں رن ہوا. تو ہماری کوشش ہوگی کہ اب یہ پروجیکٹ پائے تکمیل کو پہنچے ہیں تو مزید بجلی بھی لوگوں کو آئے گی. پھر رٹو والا خود بھی کوئی 800 kV کا اور پروجیکٹ ہے, یہ ملا کے کوئی 1 میگا واٹ کا بنے گا. یہ پروجیکٹ بھی زیر تعمیر ہے, انشاءاللہ ٹینڈر ہو چکا ہے, 1 سال میں یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے ابھی دیکھیں, وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک اچھا اقدام کیا, استور ویلی روڈ کے لیے کافی بھاری رقم 19 ارب روپے مختص کر کے اس کا ٹینڈر پروسیس بھی ہونے والا ہے. اچھا اقدام ہے. اب اپوزیشن کی طرف سے یہ الزامات آ رہے ہیں کہ یہ اپنے گھر کے لیے گرکوٹ سے آگے اس کو رکھا گیا ہے, تو کیا یہ فیز 1 استور تھلی سے گرکوٹ کیوں نہیں رکھا, کیا ایشو آگے, اور آگے رکھنے کا, آگے بھی ہمارا اپنا ایریا ہے, شنٹر تک رکھیں, جہاں بھی ہو ترقیاتی کام اپنے ایریا کے ہو رہے ہیں, تو یہ اپوزیشن جماعتیں کیوں الزامات لگا رہی ہیں, اصل وجہ کیا ہے؟ وہاں بھائی, اب سورج جو چمکتی ہوئی سورج کو کہیں کہ یہ وہ کہے گا اندھیرا ہے, تو یہ سچ ایسا لوگ محسوس کرتے ہیں, ریئلائز کرتے ہیں. میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بغیر شلوار یا قمیض پہنے ہوئے بازار میں گھومے تو بندہ کتنا برا لگتا ہے. تو یہ آپ کے جو پروجیکٹ ہیں اس میں سروے ہوتی ہے, اسٹیمیٹ بنتا ہے, بہت زیادہ چیزیں ہیں. تو یہ فیز کا پہلا اسٹیمیٹ بھی بنا, سروے بھی تیار ہو گئی, اس وجہ سے یہ والا فیز کا ٹینڈر ہوا. یقیناً بغیر سر, مجھے بتاؤ بغیر سر کے, دراصل آپ اپوزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, تو اپوزیشن کے لیے ابھی ہم نے کوئی ایسا راستہ یا ترقی کا
آگے کی طرف جانے کا نہیں ہے. ان کے پاس ہم نے تمام جو ڈیولپمنٹ کی دنیا ہے یہاں پہ لا کے آباد کی ہے. تو ان کی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو رہی ہے. انہوں نے اپوزیشن کو سیاسی طور پر زندہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایشوز پہ وہ بنیاد ہو یا نہ ہو اس پہ بات کرنا ہوتا. تو ایک تو وہ الزامات لگا رہی ہے کہ یہاں کوآرڈینیٹر کی فوج بھرتی کیا گیا ہے اور عملاً کام نہیں ہو رہا ہے. تو آپ لوگ سائلنٹ کام کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا جو اصل میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ آپ کی پبلسٹی کمزور نظر آئی. دوسرا حکومتی ریٹ کمزور ہے. اس حوالے سے بھی الزامات ہیں. کیا وجہ ہے؟ وہاں بھائی سوال بہت مناسب کیے کہ کوآرڈینیٹرز کی جو فوج ہے یہ سیاسی فورسز ہوتی ہے. یہ کوئی فوج نہیں. یہ اس گورنمنٹ کے لیے جو سپورٹنگ میں یہاں پہ جو وہ ہوتی ہے وہ سپورٹ کرتے رہتے ہیں, کام کرتے رہتے ہیں. تو میرے حساب سے ہماری گورنمنٹ نے سیاسی جو بھی گورنمنٹ آئی اس کے لیے ایک اچھا ورکر کے لیے, خدمت کرنے والے کے لیے, لوگوں کی سننے والوں کے لیے ایک اچھا ایک موقع دیا ہے. لہٰذا سے اندر سے میرے حساب سے پیپلز پارٹی بھی خوش ہے, نون بھی خوش ہے, سب پارٹیاں خوش ہے کہ ہمارا یہ اقدام, ہماری صوبائی گورنمنٹ کا یہ اقدام بہتر اقدام ہے. اب تک کوئلی روڈ کے علاوہ 2 سالوں میں کہاں کہاں کام, کون سی سکیموں میں کام ہوئے ہیں, ذرا بتائیں. وہاں میں نہیں چاہ رہا تھا کہ کچھ چیزیں میں بتاؤں. اس وقت میرے پاس پورے ڈاکومنٹ ہیں. 1.5 ارب 88 لاکھ روپے کا کام ابھی تک ٹینڈر ہو چکا ہے. کس اس میں؟ آپ کے اس پہ ہو گیا, ہیلتھ پہ بھی ہو گیا, اس کمیونیکیشن پہ ہو گیا, ویٹنریز پہ ہو گیا, پلس پہ ہو گیا ہے, مختلف اس پہ پورا میرے پاس ڈاکومنٹ ہے. میں آپ کو وقتاً آپ کو اگر پیش ہوا اپنے ڈاکومنٹ بھی آپ کو دوں گا. ٹھیک, جو کہ ایک ممبر کا بجٹ ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں 6 کروڑ, 5 کروڑ, 10 کروڑ, اتنا ہم کام کر چکے ہیں. ایجوکیشن کے اوپر ہم نے 1 ارب کا اور ہمارا وہ بجٹ ایڈمن کچھ آیا ہے, بقایا آنے والا ہے. آپ کا کالا پانی روڈ والا 1 ارب کا روڈ بن رہا ہے. اس طریقے سے کل ملا کر میں اس بجٹ کا ذکر کرنا نہیں چاہ رہا ہوں. اور وقتاً وہی والی بات ہے, میں سوشل میڈیا میں بھی یہ چیزیں نہیں سامنے آنا نہیں چاہ رہا ہوں. لیکن ایک قدم مہینے میں 5-6 مہینے میں نا پورا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, پاکستان بننے سے اب تک استور میں جتنا بجٹ استعمال ہوا ہے اس سے زیادہ ہمارے یہ 2 سال میں ہوا ہے. میں یہ یقین سے کہتا ہوں, یہ میں اس کے ثبوت کے ساتھ کہتا ہوں. ٹھیک, آپ مثال دیں, ہمارے جو پروجیکٹ ہیں لوگوں کی اپ گریڈیشن کا ہے. استور ویلی روڈ کے بعد ٹوریزم کیا مطلب پورا ایک معاشی انقلاب آئے گا. آپ کا شکرتن روڈ بننے کے بعد بہت بڑا انقلاب ہے. ہم نے وہ اقدامات خاص کر جی بی میں کیے ہیں, استور میں کیے ہیں, جس سے یہاں کی عام آدمی کی زندگی میں انشاءاللہ بہت نمایاں تبدیلی رونما ہو جائے گی. ٹھیک, یقیناً آپ نے زبردست کہا. یہی امید بھی ہے عوام کی کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کا تعلق استور سے ہیں. ان کے دور اقتدار میں یقیناً جو بھی بنیادی مسائل ہیں اس پہ حل کے لیے سنجیدہ اقدامات ہوں گے. جتنا اچھا اقدام ہوگا ہماری بھی یہی خواہش ہے. وزیر اعلیٰ حفیظ صاحب آئے تو اپنے گلگت کو چمکایا. آج ایک ان کا نام چل رہا ہے. مہدی شاہ کے حوالے سے بات کریں تو کہہ رہے ہیں کہ بلتستان کو چمکایا. لازمی بات ہے وزیر اعلیٰ استور کا ہے تو استور کے حوالے سے کام ہی ہوں گے, امید بھی یہی ہے. تو آگے کے کیا لائیں, مگر اگر وفاق کے ساتھ گلگت بلتستان کے انتخابات سپوز کرے ہو جائیں تو اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہوگی, اور کیا آپ کے پاس پھر وقت کم رہ جاتا اگر آپ کا ٹینور جو 5 سال پورا مل جاتا ہے؟ وفاق میں ابھی پی ڈی ایم کی حکومت ہے, تو اس حوالے سے آپ کو رکاوٹیں آتی ہیں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں؟ لیکن ہر حکومت کی ایک سوچ ہوتی ہے. ہماری والی سوچ, ہماری والی چیزیں ہم نے 370 ارب روپے کی پیکیج گلگت بلتستان کے لیے 5 سال میں دیا. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ ایسا ایک جغرافی میں ہم رہنے والے لوگ ہیں, یہاں کے حالات, آئینی سٹیٹس, تمام چیزیں ہیں, ان کو مدنظر رکھتے ہوئے اسٹیٹ کے جو آرگن ہیں, ذمہ دار ہیں, میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں, میں وزیر اعظم پاکستان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جو ترقی کی راہ میں جو رکاوٹیں آپ نے ڈالنے کی کوشش کی ہے اس کو ہٹا کر ہر ممکن یہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. یہ ایسے جان باز سپاہی ہیں
گلگت بلتستان والے بغیر تنخواہ کے یہاں پہ بارڈروم میں ہر قسم کی پاکستان کے اس میں جان مال ہر چیز قربان کرنے والے لوگ ہیں. مجھے امید ہے کہ یہاں مزید کوئی رکاوٹیں نہیں ہوں گی. باقی آپ نے بات کی کہ وفاق کے ساتھ اس کی بات کر رہے ہیں, الیکشن کی بات کر رہے ہیں. یار ہمارا کپتان نے تو بہت بڑی قربانی دی تھی. ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ اس کے ساتھ انتخابات کراؤ, ہمیں آئینی اسٹیٹس دے دو, تمام چیزیں دے دو, تو ہم جو ہماری قوم کا 70 سالہ 75 سالہ ایک ڈیمانڈ تھا, ٹھیک ہے نہیں, تو اس پہ تو ہم اس وقت بھی ایگری تھے. آج بھی آئینی اسٹیٹس دے دیں, صوبہ بنائیں, تمام چیزیں دے دیں, تو وفاق کے ساتھ حکومت ہوگی. ورنہ تو یہ ہے کہ آئین آج بھی پوری پاکستان پہ جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں, آئین اور قانون کی بالادستی 19-20 ہونے کی وجہ سے یہ تمام رکاوٹیں اداروں میں آ رہی ہے, لوگوں میں آ رہی ہے, لوگوں کے ان کے بنیادی جو حقوق سلب کیے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے یا تو گلگت بلتستان کی اسمبلی اپنی آئینی مدت پورا کرے گی, یا عدم اعتماد تو یہ لا نہیں سکتے ہیں, ٹھیک, تو یہ اس کو مطلب کس طریقے سے اسمبلی کو توڑ دیں. ہاں یہ ہے کہ کسی کی وہ ایسا کوئی غیر آئینی اقدام ہوگا تو اس کے لیے تو پوری آئینی چرجوئی ہمارے پاس دو محفوظ رکھتے ہیں. خدا نہ خواستہ کسی نے ایسا سوچا, کم از کم کسی میں جمہوری تھوڑا سا بھی عمل ہو. لوگوں نے ہمیں 5 سال کے لیے الیکٹ کیا ہے, 5 سال کے لیے ہم پورا کریں گے. ہاں قربانی ہم اس وقت دیں گے, ہمیں کوئی آئینی کوئی صوبہ دے سکتا ہے, ان کے پاس ابھی اس اسمبلی کے پاس کوئی گنجائش ہے, یا گنجائش کی بات بھی تو اس طرح ہے کہ یہ انہوں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ قومی اسمبلی میں حکومتیں بناتے رہے ہیں, انہوں نے پہلے نہیں دیا, تب کیا دیں گے. انشاءاللہ دوبارہ ہمارا ٹینیور آئے گا, ہم ہی گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بھی دیں گے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی خان صاحب کی حکومت آنے والی ہے. کسی کو یہ غلط فہمی ہے تو لانگ مارچ کے حوالے سے کیا کب یہاں سے آپ لوگ جائیں گے لانگ مارچ میں شامل ہوں گے؟ لانگ مارچ کے حوالے سے میرے پاس جو رجسٹریشن ہوئی اس وقت کوئی 1700 لوگوں کی, ٹھیک, اس میں سے 75% میرے اپنے حلقے کے لوگ ہیں, اور پارٹی کے ورکر ہیں. تو ابھی لانگ مارچ جیسا ہی راولپنڈی کی طرف نزدیک پہنچے گا تو انشاءاللہ یہاں سے بھی ہم لانگ مارچ کریں گے. زبردست, بہت بہت شکریہ. ناظرین سوالات تو بہت سارے تھے, لیکن یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہونا جا رہا ہے, تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اور بھی استور کے ایشوز پہ ڈسکس کرتے رہیں گے. وقت فوقت ان کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں گے, اور آج پہلی بار ہمیں ٹائم بھی دیا ہے, وہ کوآرڈینیٹر صاحب نے, ان کا ہم مشکور ہیں. تو یقیناً ضلع استور ایک پسماندہ ضلع ہے. یہی امید ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب سے ان کے دور اقتدار میں استور کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ ہنگامی بنیاد پر حل ہوں گے. اب تک جو سب سے بڑا میگا پروجیکٹ استور بیری روڈ کا ہوا ہے, یہ قابل تعریف بات ہے. ہم ایک طرف وزیر اعلیٰ کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں, کیونکہ تعمیراتی تنقید ہر بندے کا جائز حق ہے, وہ کر بھی سکتا ہے. تنقید برائے تعمیر ہونا چاہیے, تنقید برائے ذاتیات نہیں ہونا چاہیے. تو وزیر اعلیٰ صاحب جو کام کرتے ہیں وہ قابل تعریف ہے. تو امید بھی ہیں عوام کی کہ آگے بھی کام کریں گے. تو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے دور اقتدار میں کس حد تک عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اپنے میزبان عبدالوہاب ربانی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.